بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قرآن، اپنے درس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیات 142 سے کرتے۔ اس آیات میں کچھ اہم موضوعات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، بیت اللہ کی مرکزیت کے بارے میں اور امت مسلمہ مسلمانوں کی مرکزی حیثیت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہودیوں نے اس چیز کو پسند کیوں نہیں کیا، کیا اعتراضات تھے ان کی، کس طرح کی مخالفت انہوں نے کی، اور یہ سارا کچھ انہوں نے بیت اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کیوں کیا اور اب تک کر رہے ہیں، وجوہات کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح تحویل قبلہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور روایات کیا کہتی، قبلہ اول اور قبلہ ثانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے بیت مقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی 16-17 مہینوں کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا اور آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر گئے۔ کیا یہ روایت قرآن کے مطابق ہے؟ کیا واقعی میں 2 قبلے ہیں یا قبلہ ایک ہی ہے؟ یہ ایک ضروری بحث ہے، ایک ضروری موضوع ہے جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرض نمازوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ نمازیں کب فرض ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مکے میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ اول بیت اللہ ہے یا بیت المقدس، قرآن کیا کہتا ہے، روایات کیا کہتی ہے، یہودی کیا کہتے ہیں اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور بیت اللہ کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مرکزی حیثیت دی، ان کے اوصاف کیا ہے، اوصاف کیا ہونی چاہیے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آتے ہیں آیات 142 کی طرف۔ گویا کہ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کی آیات 142 جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے سفہاء۔ یہ سفہاء کون ہے؟ جو بہت جلد بولیں گے۔ سفہاء اصل میں کم عقل لوگوں کو کہتے، جو عقل و شعور سے کم کام لیتے ہیں، جو دلیل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، جو چیزوں میں غور نہیں کرتے، سطحی طور پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، سطحی چیزوں پر اس میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، شعور سے کام نہیں لیتے، عقل مندی سے کام نہیں کرتے، ان کو سفہاء کہتے۔ ویسے اس کا بنیادی ترجمہ ہے کم عقل انسان۔ کم عقل واقعی وہی ہوتے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کو عقل دی نہیں ہے، اس کے پاس شعور ہے بھی، لیکن وہ عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے۔ اور میں کہتا ہوں نا، مذہب کی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ عقل سے بہت کم کام لیتے، بلکہ عقل کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے، زیادہ وہ نقل پر چلتے، عقل کی بجائے وہ نقل پر چلتے، تحقیق، تدبر، تعقل، تفکر کی بجائے وہ تقلید کی پیروی کرتے، اپنے عقل کی بجائے وہ دوسروں کے عقل کے پیچھے جاتے۔ تو یہودی بھی ایسا ہی تھے جن کو اس آیات میں سفہاء کہا گیا۔ تو وہ بہت جلد سفہاء من الناس، انسانوں سے، کن انسانوں سے؟ یہودیوں سے۔ یہودیوں کو اللہ پاک نے کیوں یہاں سفہاء کہا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، آج بھی مذہبی یہودی، وہ اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں شعوری علم نہیں رکھتے۔ ان کا علم دین اسلام کے بارے میں سطحی ہے۔ اور اسی طرح نصارہ بھی ہے، وہ خود دین اسلام میں تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے خود،
بس وہ تقلید کے شکار ہے سطحی طور پر. جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو ایک عقیدہ دیا ہے، ایک خود ساختہ مذہب دیا ہے، یہ اسی کے پیچھے چلتے. وہ ان کو جو بولے، جو لکھے، جو کہے، یہ اسی کے پیروکار، اندھی تقلید کے شکار. اس لیے ان کو اس آیات میں سفہا بولا گیا. اور کچھ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت 130 میں نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم الا من سفہ نفسہ. جب اللہ پاک نے ان کو ملت ابراہیمی کی طرف دعوت، جب قرآن نے ان کو کہا کہ تم اپنے روحانی پیشوا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو، اس خود ساختہ مذہب کو چھوڑ دو، اپنے قومی تعصبات کو چھوڑو، اپنے مذہبی تعصبات کو چھوڑو، جو تم نے ایک قومی قبلہ بنایا ہوا ہے، ایک تعصب کا دین مذہب تم نے، اس کو چھوڑ دو، آؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف، اس کی ملت کی طرف. تو وہاں انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا یا جان بوجھ کر انہوں نے نہیں مانا، تو ادھر اللہ پاک نے ان کو صفی قرار دیا کہ ملت ابراہیمی سے وہ شخص منہ موڑے گا جو بیعقل انسان ہوئے گا، جس میں دینی بصیرت نہیں ہے، جو دین اسلام کا شعور نہیں رکھتا، جو دین اللہ پاک نے اپنے نبیوں رسولوں کو دی اس کو وہ نہیں سمجھتا. اس لیے وہ صفی ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے صحیح وہ اسلام ہے نا، یہودیت تو نہیں ہے، عیسائیت تو نہیں ہے، یہ فرقے یہ تو نہیں ہے نا. اصل میں اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، لیکن یہ یہودی نہیں جانتے، اس لیے اسلام کے مقابل میں وہ اپنی یہودیت کو جو ہے نا دین سمجھتے. اسی طرح عیسائی دین اسلام کے مقابل میں اپنی عیسائیت کو جو ہے نا حق سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے سوا اپنے اپنے من گڑت خود ساختہ مذاہب کو دین سمجھ کر اس پر چلیں گے، وہ دین اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا. ان کا وہ مذہب جو فرقے پر بنا ہے، جو تعصب پر بنا ہے، جن میں ان کے مذہبی پیشواؤں کے خیالات ہیں، فتوے ہیں، تفسیریں ہیں، تشریحات ہیں، ان کو اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا. اور قیامت کے دن بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمین. تو جب تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو، اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اس کا دین تو اسلام تھا، اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہے جو مکے میں ہے، کعبہ شریف ہے نا، معذرت کے ساتھ. تو پھر جب ان سب چیزوں کو تم نہیں مانتے، نہ اس کے دین کو تم دین مانتے ہو، اگر مانتے بھی اس کو سمجھتے نہیں، اس پر چلتے نہیں، نہ اس نام کو تم قبول کرتے ہو، نہ اس قبلے کو تم مانتے جس کی طرف تم کو دعوت دی جائے، تو تم پھر بے وقوف ہو نا. پھر تو تم دینی بصیرت نہیں رکھتے ہو، دینی شعور تم نہیں رکھتے ہو، پھر تم اندھی تقلید کے شکار، اپنے تعصبات کے تم شکار. تو ایسے لوگ اے پیغمبر ضرور کہیں گے، سیقول السفہاء، یہ دین سے بے بصیرت لوگ، عقل و شعور سے کام نہ لینے والے لوگ، یہ کم عقل لوگ، یہ بے بصیرت لوگ انسانوں میں یہ بہت جلد بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ قبلہ، کانو علیہا، جس پر وہ یہودی تھے. یعنی سارے یہودیوں کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، آج بھی پہلے بھی تھا، اور یہی عیسائی بھی عقیدہ رکھتے، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پہلا قبلہ وہ بیت المقدس تھا. مسلمان کہتے ہیں کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد قبلہ اول وہی ہے، نعوذ باللہ قبلہ ثانی جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف. وہ سارے مسلمان کہتے ہیں، جتنے مذہب والے.
کیا سنی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، سب یہی کہتے اور ہر مسلمان یہی کہتے ہے نا۔ اور جب یہ مدینے میں جاتے تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد ذو قبلتین یا مسجد قبلتین، کہ اس مسجد میں ایک جماعت نماز پر کڑی تھی، نماز کے دوران کسی نے آواز لگایا کہ قبلہ بدل گیا، تبدیل ہوگی، چینج ہو گیا، تو انہوں نے اپنے رخ کو بدلا، اس لیے اس مسجد میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑے گی، ایک نماز دو قبلوں کی طرف۔ تو یہ مسجد ذو قبلتین، آپ لوگوں نے حاجی صاحب ہے نا، تو یہ اور اس بے شمار روایات اس پر۔ تو یہودیوں نے بولا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہوا، اس پیغمبر کو کیا ہوا کہ وہ ہمارے اس قبلے کو جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا، اسحاق علیہ السلام کا قبلہ، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، یعقوب علیہ السلام کا قبلہ، باقی انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کا قبلہ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ، اس کو وہ چھوڑ کر ہمارے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف کیوں دعوت دیتے؟ یعنی اس کو چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرے، قبلہ اول تو وہی ہے نا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مدینے میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرے، لیکن یہاں یہ آ کر ہمارا رخ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کیوں کرتے؟ ہمارے علماء اس آیات کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ذرا سنیں۔ ضرور کہیں گے، انقریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر پہلے وہ تھے۔ یعنی اس آیات سے وہ یخص کرتے ہیں، اس آیات کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمان جو پہلے اس قبلے کی طرف نماز پڑھتا تھا، کتنے مہینے؟ 17 مہینے یا 16 مہینے، یہ 16-17 مہینے جو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مکے میں بھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے بقول روایات کہ وہ بیت اللہ اور بیت مقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، سامنے رکھ کر ان کو نماز، کیونکہ دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کروں، لیکن حکم یہ تھا کہ نہیں بیت المقدس کی طرف، تو وہ دل کو بھی خوش کرتا تھا نعوذ باللہ، اور اللہ کے حکم کو بھی وہ مانتا تھا، اور دونوں کو سامنے رکھ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ایسی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ بیت مقدس شام کی طرف ہے، شمال کی طرف، اور بیت اللہ جنوب کی طرف، تو پھر ناگہاں نہ چاہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے 16 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دل نہیں چاہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے کہ وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، تاکہ یہودی خوش ہو جائے، ان کا میلان ہو جائے، ان کا دل ہماری طرف جو ہے نا کنج۔ تو مجھے بتائے دین اس طرح ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس طرح ہوتے، وہ لوگوں کی خوشی پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے من پر چلتا، اللہ کی شریعت ہماری طبیعت پر ہے، اور اللہ کے رسول اس کے نبی ہمارے من پر چلتے، وہ لوگوں کی طبیعت پر چلتے یا اللہ کے حکم پر چلتے؟ وہ تو اللہ کے حکم، ان کو جو وہی ہوتا ہے وہ اسی پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ان روایات کو سامنے رکھ کر، اس یہودی عقیدے کو سامنے رکھ کر، میں کہتا ہوں کہ اس یہودی پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کر، کیونکہ یہودی وہ کبھی اس چیز کو نہیں مانتا کہ ابراہیم علیہ السلام مکے میں گئے تھے اور وہاں اس نے اسلام کا جو مرکز ہے بیت اللہ اس کو اس نے تعمیر کی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں وہ نہیں گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دلی طور پر مانتے ہی نہیں، بالکل وہ اپنے اس چچا سے تعصب برتتے ہیں، اور عجیب ہے کہ وہ قرآن سے بھی اسی لیے تعصب کرتے کہ قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں کیوں نازل ہوا، اس کے نسل کے ایک شخص کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنایا، اور اس کی زبان میں قرآن کیوں نازل ہوا۔ تو یہ تعصبی لوگ اس زمانے سے آج تک پروپیگنڈا کر رہے کہ اسلام کا مرکز، انبیاء اور رسولوں کا مرکز، دین اسلام کا مرکز وہ بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس، اور ہمیں بھی انہوں نے اپنے پروپیگنڈوں سے متاثر کر کے باور کرایا گیا کہ قبلہ اول وہ بیت المقدس، قبلہ اول بیت المقدس۔ اس کے باوجود ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ ہم اسی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
بیت المقدس سے بہت پہلے 1300 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 1300 سال پہلے. 1300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے نا. اور قرآن کہتا ہے کہ پہلا گھر یہی ہے. لیکن یہودیوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اور ہمیں بھی متاثر کیا. میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا قبلہ اول کے بارے میں، کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے یا بیت اللہ شریف. سورہ آل عمران کی آیات 96. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. بے شک پہلا گھر اللہ کا جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے. وہ ہے جو مکے میں ہے، جو بیت اللہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہی تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت. وَھُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آیاتٌ بینات. ادھری سارے جو اللہ تعالیٰ کی روشن آیات ہیں وہ وہی ہے. مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیمی بھی وہی ہے. اس آیات کو پڑھ کر ہر مسلمان، کیا عالم کیا عالم نہیں، سب یہ کہتے کہ قبلہ اول بیت المقدس. اگر آپ بولو کہ قبلہ اول وہ نہیں، آپ کے ساتھ لڑتے. جتنا جس قدر آج وہ توجہ بیت المقدس کو دیتے، بیت اللہ کو اتنا نظریاتی طور پر نہیں دیتے. عملی طور پر دیتے، نظریاتی طور پر ان کا فکر ادھر ہی ہے. بیت اللہ میں جس نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہر ایک جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بیت المقدس کو اسی نے آزاد کیا. بیت اللہ پر کس کس نے کام کیا کسی کو معلوم نہیں، لیکن توجہات سب بیت المقدس کی طرف. یہ یہودی پروپیگنڈا. یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے کہ دیکھو قبلہ اول تو یہ ہے، تم نے قبلہ اول کو کیوں چینج کیا؟ ما واللہ من قبلتہم. تمہیں کیا ہوا کہ قبلہ اول کو تم نے چھوڑا؟ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے یہ دین سے بے بہرہ لوگ، جن کو دین اسلام کا شعور نہیں ہے، جو ملت ابراہیمی کو جانتے نہیں ہیں، جو دین اسلام کی مرکز کو جانتے نہیں ہیں، وہ ضرور بولیں گے ما واللہ، کس چیز نے پھیرا ان کو عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی قبلہ اول سے. پہلے تو یہ قبلہ اول پر مکے میں نبی علیہ السلام خود روایات کہتے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. روایات کہتی ہے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سارے وقت. پھر ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے قبلہ اول کو چھوڑا؟ ہے نا سوال. اس کا کیا جواب ہے پھر؟ کیوں قبلہ اول کو چھوڑا؟ وہ قبلہ اول ہے نا، تو کیوں اللہ نے قبلے کو بدل دی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ سے ایک سوال یہودی کرتا ہے کہ جو تم خود کہتے ہو کہ یہ قبلہ اول ہے اور سارے نبیوں کا، اور پھر انہوں نے ایک روایت گڑی ہے. روایت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو سارے نبی کہاں جمع ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہاں نماز پڑھی؟ بیت المقدس میں نا. تو مرکز کون سا ٹھہرا؟ سارے رسول کہاں ہیں؟ وہ ایک اور بحث ہے کہ انبیاء کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے وہ دوبارہ کیسے آئے. ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن اتنے نبی ادھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت وہاں نماز پڑھی. تو یہودی کہتے ہیں قبلہ تو یہ ہے جدھر سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، یہودی روایات یا ہماری روایت کے مطابق کہاں سے وہ گئے؟ آسمان، بیت المقدس سے گئے. پہلے آپ مکے سے آئے بیت اللہ سے، آپ بیت المقدس بھی آئے. یہاں سارے نبی اور رسول ان کو آپ نے امامت کی، نماز پڑھا، امامت کرائے، پھر آپ وہاں سے گئے. تو مرکز کون سا ٹھہرا؟ ذرا دیکھ. لیکن ہم اس کو مانتے، ہم کہتے جو اس روایت کو نہیں مانے گا نا وہ فلان فلان فلان. اگر کوئی روایت خلاف قرآن ہے، ایک روایت تاریخی شواہد کے خلاف ہے، ایک روایت زمینی حقائق کے خلاف ہے، عقل و نقل کے خلاف، انسانی مشاہدات اور تجربات کے خلاف ہے، اور دین اسلام کی روح کے خلاف ہے، دین اسلام کی روح کے خلاف ہے، تو آپ اس کو بھی مانیں گے. لیکن یہ مانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ مذہب کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ عقل کی بجائے نقل کو ترجیح دیتے.
وہ ہمیشہ الہامی کتابوں کی پیچھے اپنے مذہبی روایت کو ترجیح دیتے. کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہم سب مل کر یہی کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو کتابیں ہم ان کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے، ترجیح ہم ان مذہبی روایت کو دیتے. اب ذرا اندازہ کریں. تو وہ تو ضرور بولیں گے سیقول السفہاء. اس آیات کو بار بار میں پڑھ لوں کہ اس کو سمجھے. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نا، کیا ہوا ان کو، ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ وہ اس قبلہ اول کو چھوڑ کر نا ابھی دوسری طرف رخ کرتے. پہلے تو ان کی طرف اس طرح. حالانکہ ترجمہ یہ ہے، یہودی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے. یہ پیغمبر آ کر مدینے میں ہمیں دین ابراہیمی کی دعوت دے رہا ہے کہ اسلام دین ابراہیمی ہے. سارے نبیوں رسولوں کا ایک دین ہے اسلام. ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ابھی پڑھا تھا ہم لوگوں نے نا، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. تو سارے نبی، ساری کتابوں میں مرکز وہ بیت المقدس ہے. لیکن یہ یہاں آ کر بیت اللہ کی طرف لوگوں کا رخ کیوں کرا رہا ہے؟ کیوں مرکز کی طرف، ادھر مرکز، اس طرف اس کا توجہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے، جانتے تم نہیں ہو کہ اصل مرکز وہی ہے. اصل مرکز وہ مکے میں ہے، وہ فلسطین میں نہیں ہے. یہ ایک مسجد ہے. دیکھیں بیت المقدس کا معمار حضرت سلیمان علیہ السلام، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سے 500 سال بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے 1200 سے 1300 سال بعد اس نے تعمیر کی. یہ ایک مسجد ہے. آپ بائبل جا کر پڑھیں، یہ کبھی بھی قبلہ نہیں ہے. میں نے پہلے درسوں میں آپ کو وہ کیا تھا کہ اصل میں ان کا بھی قبلہ بیت اللہ شریف تھا. یہ آج بھی بائبل میں ہے. بعد میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ سارے نبیوں کا قبلہ، سارے رسولوں کا قبلہ وہ بیت المقدس، تاکہ آج بھی یہودی یہ ثابت کرے کہ اصل مرکز تو ہمارے ہاتھ میں. تم نے تو خامخواہ مرکز کو چھوڑا، ہم نے تو نہیں چھوڑا. ہم تو اسی بیت المقدس پر ہے، ہم تو اسی ملت ابراہیمی پر ہے، ہم تو اسی دین اسلام پر ہے. چینج تو تم لوگوں نے لایا. نعوذ باللہ، تخریب تو آپ لوگوں نے کی. اور کبھی کبھی اپنے علم و فضل سے بھی دعویٰ کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی مکے نہیں گئے، اور ہم باور کرتے. اور قرآن کا ترجمہ بھی انہی کے حق میں ہم کرتے. آپ گرامیٹیکلی دیکھیں کہ اس آیت کا کیا ترجمہ بنتا. آپ بالکل ترجمہ دیکھیں. میں آپ کا ترجمہ کروں گا. سیقول السفہاء، بہت جلد بولیں گے سفہاء، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، یعنی مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ قبلہ، کانو علیہا، جس پر وہ تھے. کون تھے؟ اگر ہم بولے مسلمان تھے تو پھر یہ صحیح بولے گا کہ تم نے کیوں قبلے کو چھوڑا. اور اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس پر یہودی تھے، دیکھیں اس قبلے کو کیوں چھوڑا جس پر یہودی تھے، جس پر سارے رسول تھے، جس پر سارے نبی تھے، جو قبلہ اول ہے، کیوں چھوڑا اس کو؟ یہ ان کا پروپیگنڈا تھا، یہ ان کا اعتراض تھا. تو ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے. ان کو جواب دے رہا ہے کہ اے یہودیو، تمہارا اعتراض بالکل غلط، تمہاری مخالفت بالکل غلط. بیت المقدس کبھی بھی سارے انسانوں کا قبلہ نہیں رہا ہے. جا کر بائبل کو پڑھیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایک مسجد بنائی. وہاں کچھ مقدس پتھر مسجدیں ضرور یعقوب علیہ السلام نے بنائی. بیت ایل وہاں ضرور یعقوب علیہ السلام نے بنایا. وہاں اسحاق علیہ السلام نے بھی کام کیے. وہاں داؤد علیہ السلام کو بھی حکم تھا کہ ایک مسجد آپ نے بنانا ہے. اور وہاں ہیکل حضرت سلیمان نے ضرور بنایا تھا، لیکن وہ ہیکل تھا، وہ کبھی سارے انسانوں کا مرکز نہیں ہے. اور اگر آپ جغرافی حوالے سے بھی دیکھیں، وہ جگہ مرکز کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. وہ یعنی آپ دیکھیں، آپ مکے کو دیکھ، ایک طرف سے یہ پورا جو ہے نا افریقہ کو جو ہے نا ٹچ کرنا، پورے افریقہ کو مراکش تک، اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو کہتے. ادھر سے جو ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، اس سے وہ جا کر بحر روم میں مل رہا.
تمام یورپ کو ٹچ کر رہے ہیں، اور اس طرف سے سینٹرل ایشیا کو ٹچ کر رہے ہیں، ادھر سے آ کر بڑے بڑے جو تہذیب ایران اس زمانے میں، ایران، ادھر سے بیزنطین وہ جاتا ہے ترکیہ میں، ادھر سے ہندوستان، چین، ملیشیا، انڈونیشیا کو ٹچ کر، آپ ذرا دیکھیں، مکے کو دیکھیں، جدہ کو دیکھیں، آپ گوگل میں سرچ کر لیں اس کو. تو مرکز اگر ہونا ہے تو مکے میں ہونا ہے نا. آپ جغرافیہ والے سے بھی آپ دیکھ، اگرچہ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے تو کیا قرآن غلط کہتے؟ اور اس زمانے میں اعتراض کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو ان کی مخالفت، ان کا اعتراض، اے میرے رسول یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ زمینی حقائق سے بے خبر ہے، سفہا، یہ جو ہے عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، یہ دین میں بصیرت نہیں رکھتے، یہ چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، یہ مذہبی لوگ ہیں تقلید کے شکار، اور وہ بھی اندھی تقلید کے شکار، اپنے مذہبی پیشواؤں کے فتووں پر، روایت پر چلنے والے لوگ. یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان میں کہاں عقل و شعور، اگر ہے تو یہ کام نہیں لیتے. ان کا پروپیگنڈا بھیجا ہے، ان کی مخالفت بھیجا ہے. مخالفت ایک علم والا آدمی کرے، ایک باشعور انسان مخالفت کرے، ایک ریسرچر، ایک محقق کر لے تو اس کی بات سنی جائے نا. یار یہ آدمی جو ہے نا، یہ عقلمند انسان ہے، باشعور انسان ہے، یہ زمینی حقائق کو، تاریخ شواہد کو جانتا ہے، تو اس کے ساتھ آدمی ڈیبیٹ کرے. ایک مذہبی آدمی، صرف مذہبی اختلافات، تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ یہ نسل پرست لوگ ہیں، یہ انسانیت کو کیا جانے. آج بھی یہودی وہ اپنے نسل کو تمام انسانوں سے زیادہ سمجھتے، اپنے اس تعصبی مذہب کو تمام مذہب سے اعلیٰ سمجھتے، بلکہ وہ انسانیت کو اپنے سے نیچے سمجھتے، اور اللہ کے ہاں اصل چیز انسانیت ہے. وہ دین جو سارے انسانوں کے لیے قابل قبول، جس میں کوئی نسلی تعصب نہ ہو، کوئی قومی تعصب نہیں ہو، کوئی رنگ کا تعصب نہیں ہو، کوئی علاقے کا تعصب نہیں ہو، کوئی فکر و نظر کا تعصب نہ ہو، تو وہ چیز تو پھر قرآن میں آپ کو ملے گا، وہ چیز تو ملت ابراہیمی میں آپ کو ملے گی، وہ حیثیت وہ تو پھر بیت اللہ میں آپ کو ملے گا کہ سارے انسانوں کے لیے مرکز، ہدی للناس، ہدی للعالمین، مثابۃ للناس، امن للناس، ہے نا، پڑھا آپ لوگوں نے. مرکز مثابۃ للناس ہو جائے یا مثابۃ الیہودی ہونا چاہیے، سارے انسانوں کے لیے مرکز، جہاں سے سارے انسانوں کو یکساں ہدایت ملے، جہاں سارے انسانوں کو جو ہے نا امن ملے، اور جو قیام للناس بن جائے، سارے انسانوں کو اٹھانے والی مرکز، اٹھانے والا مرکز. تو بیت اللہ شریف ہے، وہ تو قرآن ہے، کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تمام تر تعصبات سے پاک، نہ کوئی رنگ کا تعصب ہے، نہ کوئی مذہب کا تعصب ہے، نہ کوئی فکر کا تعصب ہے، نہ کوئی علاقے کا تعصب ہے، نہ کوئی زمانے کا تعصب ہے. تو ان چیزوں کو یہ چھوڑ کر جو دعویٰ کرتے، اختلاف کرتے، ان کی اختلاف غلط ہے. انہوں نے جو اپنے پروپیگنڈوں سے ہمیں متاثر کیا، ہماری کتابوں میں انہوں نے مداخلت کی، روایات انہوں نے گڑ گڑ کر ہمیں ان روایت کے پیچھے لگائے. ان روایت کا کوئی اعتبار قرآن کے مقابل میں نہیں ہے. جب قرآن کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے، پھر بیت اللہ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو یہودی پروپیگنڈوں سے آپ کو نکلنا ہوگا. سب سے پہلے علماء کرام کو، جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے مذہب کے جو پیشوا ہے، وہ اس پروپیگنڈے سے نکلے. ان روایات میں دیکھ، ان روایات میں خود اضطراب ہے. آج میں ان سارے روایات کو جانچ رہا تھا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، ان میں خود اعتراض ہے. 16 مہینے، 17 مہینے، مکے میں ایسا تھا، مدینے میں ایسا تھا، فلان مسجد بھی ہوئی، فلان مسجد بھی ہوا. آپ ذرا دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ سلم نماز میں کڑے ہیں، ذرا سوچنا، آپ سلم نماز میں کڑے 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے، اور وہی آتا ہے، اور ادھری نماز ہی کے اندر آپ کو حکومت ہے کہ آپ اپنا رخ چینج کریں. تو آپ سلم دیکھیں، نماز پڑھ بھی رہے اور پڑھا بھی رہے، ایک عمل میں آپ لگے ہیں نا، یعنی آپ نماز پڑھا بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. تو اس وقت اس پر وہی آئے گا، تو وہ عمل تو رک جائے گا نا، ایک دوسرا عمل شروع ہوگا.
تو اس کے لیے اچھا نہیں تھا کسی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا تھا؟ نماز کے اندر کیوں بولتا تھا؟ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے تو آپ جب وہاں ایک اور گفتگو کریں گے تو وہ نماز رہے گی پھر؟ کہ پھر جب وہ نماز تبدیل کریں گے مقتدی وہ اپنے آپ کو کچھ چینج کریں گے، امام کیسا چینج کرے گا اپنے آپ کو؟ اور اس زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں ہوتی تھی، ان کا کیا ہوئے گا؟ پھر سے ایک آدمی اٹھتا جاتا ہے دور دوسرے مسجد میں، لوگوں میں شہادت دیتا ہوں کہ نماز جو ہے نا وہ قبلہ تبدیل ہو گئی، اور وہ بلا پوچھے وہ بھی رخ چینج کرتے، مسجد قبلہ بن جاتا۔ تو کوئی اس چیز کو مانے گا؟ ایسا کیا جلدی تھی اللہ تعالیٰ کو؟ پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 16 مہینے ان کو ادھر جو ہے نا نماز پڑھوایا، اس کے بعد پھر کیوں؟ اس کے بعد کیوں؟ تو یہ ساری وہ چیزیں اگر ان روایات میں آپ یعنی ان کے الفاظ میں بھی سند میں بھی آپ جانچ پڑتال کریں تو آپ کو اضطراب نظر آئے گا۔ یہ تو چھوڑ کہ وہ قرآن کی مخالفت، عقل و نقل، اس روایت میں خود اضطراب ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ بس نہیں تحقیق کرتے۔ کچھ بات کو سمجھا؟ سورہ بقرہ کی 125 میں، سورہ بقرہ کی آیت 125 میں ہم نے نہیں پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کا مرکز، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور مشن ہے اس کو اپناؤ، اس مشن کے تابع بنو، اس مشن کو پکڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس نے تو بیت اللہ شریف مکے میں اس نے تعمیر کی نا۔ سورہ آل عمران کے آیت 95 فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو ملت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تھا یا بیت اللہ شریف کو؟ تو اس کو ہمیں تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ، تو یہ آیات پیغمبر کے لیے بھی تو ہے نا۔ تو پیغمبر علیہ السلام ملت ابراہیمی کے چھوڑ کر وہ اس طرف کیسا رخ کرے گا؟ پھر مکے والے اس کو نہیں بولیں گے کہ آپ تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو، کہ ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا پیروکار ہم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کا مرکز جو بیت اللہ، پھر آپ ادھر رخ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولیں گے؟ اس کو نہیں بولیں گے۔ اور حج پر لوگ کہاں جاتے تھے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو مکے کے جو اوس اور خزرج اسلام سے پہلے جو ادھر رہتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے جو اسلام کو، وہ کہاں آتے تھے؟ حج کے موسم پر آتے تھے۔ حج کدھر کرتے تھے؟ عمرے کدھر کرتے تھے؟ اچھا ادھر کے لوگ ادھر کرتے، اور یہ لوگ جا کر ان کو بولے نہیں اس قبلے کو چھوڑ ادھر جاؤ کر رخ کرو، ایسا ہوتا ہے؟ ذرا یار آدمی سوچے نا ذرا خود۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انصار مدینے کے وہ حج اور عمرے کے زمانے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ وہاں پر وہ مسلمان ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئے ادھر، تو وہ خود مکے میں آتے تھے، وہاں عمرے کرتے تھے، وہاں حج کرتے تھے۔ جب وہ وہاں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جائے گا، ان کو کیسا بولے گا کہ یہ قبلہ نہیں ادھر قبلہ ہے؟ مجھے بھلا ہے۔ اور اس طرح کے کافی ایویڈنس، کافی آرگومنٹس ہیں قرآن مجید میں، کافی آیاتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ بس ان پروپیگنڈوں کا ہم شکار ہو گئے۔ اب آتے ہیں آگے، کل للہ المشرق والمغرب، یہ جو تم لوگوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بیت اللہ کے مرکز کو مشرق اور مغرب میں محدود کیا۔ عیسائیوں نے مشرق میں، وہ بھی بیت مقدس کی بات، ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ کو جو مغربی حصہ ہے اس کو یہودی قبلہ مانتے ہیں، اور مشرقی حصے کو عیسائی مانتے ہیں۔ ان کا آج بھی اس پر جھگڑا ہے، آج بھی اس کا جھگڑا ہے، گویا کہ انہوں نے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک مقام میں اور ایک زبان میں محدود کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مشرقوں مغربوں کا رب ہے، رب المغارب والمشارق، رب المغربین والمشرقین، للہ المشرق والمغرب۔ آپ اللہ کو ایک مکان میں کیسے محدود کرتے ہیں؟ کیا اللہ مکے میں ہے؟ کیا اللہ یروشلم میں ہے؟ کیا وہ بیت اللہ میں ہے؟
क्या वो बैतुल मुक़द्दस में है? तो आपने खुद हैकल सुलेमानी को महदूद किया है, तो महदूद चीज इंसानों का मरकज बन सकता है? इंसान पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, और आप उसको महदूद करते हो। उसको महदूद नहीं करो, वो जहां पर भी है बस एक रुख उसको दे दो, एक रुख उसको दे दो। वो मशरिक में है, वो मगरिब में है, वो शुमाल में, जुनूब में, बस एक रुख की तरफ अपना चेहरा करे ताकि उनमें यकसूई पैदा हो जाए, उनका रुख एक तरफ हो जाए, उनमें इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा हो जाए। तो कहिए कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत करता है जिसे चाहता है, यानी अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक लोगों को हिदायत देता है। और अल्लाह की मशीयत क्या है? अल्लाह किस तरीके से हिदायत देता है बताए मुझे। अल्लाह की मशीयत ये कि वो वही बेचता है इंसानों को रसूलों के जरिए से ना, उस वही और उस किताब और अपने रसूल और नबी के जरिए हिदायत देता है ना। तो अब अल्लाह ताला की हिदायत को जब तुम ढूंढते हो कि किबला अव्वल बैतुल्लाह या बैतुल मुक़द्दस, तो असली तौरात में उसको ढूंढो, है ना, कि असली तौरात इस बारे में क्या कहती, असली इंजील इस बारे में क्या कहते, असली ज़बूर में क्या है, और कुरान इस बारे में क्या कहते। क्योंकि हिदायत का माखज कुरान है ना, आखिरी किताब, और इससे पहले तौरात, इंजील, ज़बूर या बाकी इल्हामी किताबें। आप उनसे तो कोई दलील नहीं लाते हो, उनसे कोई दलील नहीं लाते हो, और अपने मजहबी उलमा के दलाल लाते, फलान रिवायत है, फलान रिवायत है, फलान मजहबी किताब है, फलान मजहबी किताब है। तो हिदायत उस किताब में है, कुरान में है, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह ताला हिदायत देता है अपनी मशीयत के मुताबिक, और उसकी मशीयत क्या है? वही है, किताब है, रसूल है, अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर अल्लाह ताला ने दिया है। देखो इन्हीं जराए से अल्लाह ताला रहनुमाई देता है ना। और अगर हम आंखों को बंद करेंगे फिर गड्ढे में नहीं गिरेंगे, और अगर हम कुरान को बंद करेंगे तो दीन का रहनुमाई कहां से लेंगे? हम अल्लाह के रसूलों की सुन्नतों पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के रसूल नबियों की तालीमात पर नहीं चलेंगे, हिदायत कहां से लेंगे? तो ऐ यहूदियों, अगर तुम अपने मन से हिदायत मांगते हो, मन से तुमको हिदायत नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे रहनुमाई हमारे तासबी मज़ाहिब से हमको मिले, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि हम हिदायत पाए, तो हिदायत के जो असली जराए हैं उनसे इस्तिफादा करो, और वो है इल्हामी किताबें असली, वो मजहबी रिवायात नहीं जो इल्हामी किताबों की तालीमात के खिलाफ, जो अल्लाह के रसूलों की तालीमात के खिलाफ, जो अक्लो शऊर के खिलाफ, जो फितरतुल्लाह के खिलाफ, जो सुन्नतुल्लाह के खिलाफ है, जो मशीयतुल्लाह के खिलाफ। ये है मशीयत। लेकिन हमारे यहां तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह जिसको चाहता है मुसलमान बनाता है, जिसको चाहता है काफिर बनाता है, जिसको चाहता है काफिर बनाता है, फिर उसको दोज़ख भी क्यों डालता है? क्यों डालता है? फिर वो तो बोलेगा अल्लाह तूने मुझे काफिर बनाया, मैं तो तेरी मर्जी से काफिर बनाता। तो अपनी मर्जी से हमको काफिर भी बनाया और दोज़ख भी डालते। एक बच्चे की ख्वाहिश होती एक चीज को लेने देने में, एक एक बड़े आदमी की ख्वाहिश होती, दोनों ख्वाहिशों में फर्क होता नहीं होता। एक पसंद एक आलिम का होता, एक पसंद एक जाहिल का होता है, दोनों में फर्क होता नहीं होता। एक अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की चाहत है, एक मेरी मर्जी है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है नहीं फर्क। तो अल्लाह ताला जो मेरे लिए चाहेगा, मेरे लिए चाहेगा तो अपने इल्म के मुताबिक चाहेगा ना, अपनी हिकमत के मुताबिक चाहेगा, फिर एक तरीके से हमारा रहनुमाई करेगा ना, या जबर हम पर करेगा? नहीं करेगा ना। ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो जबर नहीं है ना, जबर तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया यहदी मन यशाउ, अल्लाह ताला हिदायत करता है अपनी मशीयत के मुताबिक, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अगर तुम वाकई सीधे रास्ते की तरफ जाना चाहते हो तो उन जराए को तुमने अपनाना है जो जरिए तुमको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अगर तुमने कराची जाना है तो कराची वाले रास्ते पर तुमने जाना है, कराची वाले गाड़ी में तुमने बैठना है। और अगर तुम लाहौर वाली गाड़ी में बैठोगे फिर तुम कराची नहीं पहुंचोगे। अगर लाहौर वाले रास्ते पर चलोगे फिर कराची नहीं पहुंचोगे।
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبلہ اول کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے، مرکز اسلام کیا ہے، سارے انسانوں کا مرکز اللہ تعالیٰ نے کس بیت کو بنا، تو تم نے ہدایت قرآن سے لینا ہے، اصلی تورات انجیل زبور سے تم لے لینا ہے، انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کی اصلی تعلیمات سے تم لے لینا ہے، اور وہ جو حقائق ہے اس سے تم نے فائدہ ڈالنا ہے۔ یہ تمہارے مذہبی روایات ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے، جو تعصبات پر مبنی ہے نا، جس میں کوئی علمی جو ہے نا دلیل نہیں ہے، علم و بصیرت والی نہیں ہے۔ تو یہ جو صفحا ہے، صفحا جو کم عقل لوگ ہیں، جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جو دینی بصیرت نہیں رکھتے، جو دین کی حقیقت کو نہیں رکھتے، جو چیزوں کی حقیقت کو نہیں رکھتے، تو کیا ہم ان کے پیچھے چلیں گے؟ کیا ایسے لوگ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں گے؟ لیکن افسوس کا مقام مذہب کی دنیا میں، آپ یہودیوں میں جائیں، آپ عیسائیوں میں جائیں، آپ ہندوؤں میں جائیں، باقی مذاہب میں جائیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہے نا، ان سے وہ علمی دلیل نہیں مانگتے، آنکھیں بند کر کے ان کی پیچھے چلتے، اور وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی علمی اور عقلی دلیل نہیں دیتے، اور ہم ان کے پیچھے چلتے۔ اگر تم واقعی ہدایت پاتے ہو تو صفحا کے پیچھے مت جاؤ، ان کے پروپیگنڈے میں مت آؤ، ان کے پروپیگنڈے میں مت آؤ۔ اگر تم ان کے پروپیگنڈوں میں آؤ گے تو کیا اس دین کو اللہ تم سے قبول کرے گا؟ جب تم کہو گے کہ قبلہ اول وہ تھا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے، اور بیت مقدس بیت اللہ سے 1300 سال بعد جو ہے نا تعمیر ہوا ہے، بیت اللہ کا معمار ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہیکل سلیمانی کا معمار حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ چیز بائبل میں لکھا ہوا ہے، جاؤ سلاطین اول اس کو پڑھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر یہ آپ سے کیوں اختلاف رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اس مرکز سے کیوں چڑکاتے ہیں؟ یہ کیوں زور لگاتے ہیں کہ خواہ مخواہ بیت مقدس وہ لوگوں کا جو ہے نا مرکز بنے؟ یہ اس لیے کہ پہلے امامت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی تھی، تمام انسانوں پر ان کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں ان کے لیے جو ہے نازل فرمائی تھی، اپنے اللہ کے نبی رسول انہی میں آئے تھے، تو پھر وہ نااہل ٹھہرے، وہ ناخلف ٹھہرے، اللہ نے وہ فضیلت، وہ امامت، وہ مقام ان سے لے لیا نا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ابھی اے مسلمانوں تم کو دی، اب آخری کتاب کے حامل تم مسلمان بن گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی بیت اللہ اسرنا دوبارہ مرکز بنے، کیونکہ یہودیوں نے ایک قومی مرکز بنایا تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ مرکز قومی نہیں بنے، کسی قوم کا نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی رنگ کے لیے نہیں، کسی وطن کے لیے نہیں، کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی سوچ کے لیے نہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیات 143، اور اسی طرح ہم نے ٹھہرایا تمہیں ہے مسلمانوں امتن وسطن، ایک مرکزی امت۔ اس لیے تم جب مرکزی امت ہو تو قبلہ بھی مرکزی ہونا چاہیے نا، یا مرکزی نہیں ہونا چاہیے؟ قبلہ بھی مرکزی نہیں، یعنی تم مرکزی امت ہو، امت وسط ہو، یعنی نہ تمام لوگوں کے لیے یکساں، نہ تم کالوں کی طرفدار ہو نہ گوروں کی طرفدار ہو، نہ تمہارا جھکاؤ شرق کی طرف ہے نہ غرب کی طرف، نہ تم مائل ہو مغرب کی طرف نہ مائل ہو مشرق کی طرف، تمہارا دین، تمہارا عقیدہ سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے، تم ہدی للعالمین، تمہارا مرکز مثابۃ للناس، تمہارا مرکز قیام للناس، اور دین قرآن بھی سارے انسانوں کے لیے۔ تو پھر یہودی تو خواہ مخواہ جو ہے اعتراض کریں گے کہ یہ فضیلت، یہ حیثیت ہم سے کیوں لی گئی؟ یہ مقام تو ہمارا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کو لیڈ کرتے تھے، دنیا کی قیادت ہم کرتے تھے، دنیا کی امامت ہم کرتے تھے، خیر امت ہم کو ہونا تھا۔ لیکن امت وسط
یہ مسلمان کیوں ٹھہرا, یہ خیر امت مسلمان کیوں ٹھہرا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط, مرکزی امت, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تمام دنیا کی تم نگرانی کرو, تمام دنیا کی نگرانی. دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کی نگرانی تم نے کرنا ہے, اس ظلم کو تم نے ختم کرنا ہے. ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, ظلم کیا ہو رہا ہے, دنیا میں بے انصافی ہو رہی ہے, اس کی نگرانی تم نے کرنا ہے اس مرکز میں بیٹھ کر, ہے نا. دنیا میں جو ہے نا کسی کا استحصال ہو رہا ہے, دنیا میں کوئی مسئلہ ہے, دنیا میں کوئی پریشانی ہے, اس کی نگرانی کس نے کرنی ہے؟ مسلمان امت نے کرنی ہے. تو مسلمان امت جب نگرانی کری تو اس کو ایک مرکز بھی چاہیے نا. کیسا مرکز؟ جو انسانوں کا مرکز. تو اس کو کوئی قومی مرکز والا کہے گا؟ نہیں کہے گا نا. تو اس کو ایک خدائی مرکز کام دے گا جو سارے انسانوں کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت ہو. اب دنیا سے بدی کو تم نے مٹانا ہے, دنیا سے ظلم کو تم نے ختم کرنا ہے, دنیا سے جہالت کو تم نے ختم کرنا ہے, دنیا سے بدامنی کو تم نے ختم کرنا ہے, دنیا کے مشکلات اور مصائب کو تم نے ختم کرنا ہے, دنیا کو اللہ کے دین پر تم نے لانا ہے, شیطان کے دین سے لوگوں کو تم نے نکالنا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ہم لگے ہیں بیت المقدس کے پیچھے, قبلہ اول قبلہ اول, ساری توانائیاں نا وہ قبلہ اول, اور جو اصلی قبلہ اول ہے اس کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا, جو قبلے کی اہمیت اور حیثیت ہے اس کو ہم نے کھویا ہوا ہے, جو اپنی ذمہ داریاں ہیں, اپنا جو کام ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہے, اور امت کو بھی ہم نے ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے ہم لوگوں نے لگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور تمہارا جو رسول ہے نا وہ مرکز میں بیٹھ کر وہ تمہارے نگرانی کرے گا کہ تم خود صحیح ہو. ایک ظالم امت وہ دنیا کو ظلم سے نجات دے سکتی, ایک غاصب جاہل امت وہ دنیا کو علم سے منور کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلفاء آئے, انہوں نے پھر امت کی نگرانی کی, امت کے ذریعے تمام دنیا کو نگرانی کی, اور نہیں فرمایا اگر فرات کے کنارے پر کوئی پیاس سے مرے گا تو اس کے ذمہ دار خلیفہ ہوئے گا. بولا نہیں بولا اس نے؟ کیوں بولتا تھا؟ اس لیے اس کو معلوم تھا کہ جو دین اللہ نے ہمیں دی ہے سارے انسانوں کے لیے, جو مرکز ہے وہ سارے انسانوں کے لیے, ہم امت سارے انسانوں کے لیے, ہم خیر امت ہے, ہم نے ابھی دنیا کو شر سے نکالنا ہے, ہم نے دنیا کو خیر کی طرف لانا ہے. اب اس کے لیے قبلہ چاہیے, اس کے لیے قبلہ چاہیے نا. لیکن ہم نے قبلے کو صرف نماز کے تک رکھا ہے بس, کہ رخ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے 20ویں صدی میں, 20ویں صدی کی ابتدا میں, وہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی برطانیہ کے خلاف ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں. انتہائی ذہین آدمی, وہ جب ادھر آئے نا ایک انقلابی آدمی تھے, ایک انقلابی فکر اس نے پیش کی. ہمیں خوشی ہوئی کہ اب جو ہے نا ایک انقلاب آدمی, ایک عالم فاضل آدمی, انتہائی فاضل عالم آدمی, لیکن ادھر آ کر وہ قبلے کی لڑائی میں لگے کہ تمہاری مسجدوں کا رخ ٹھیک نہیں ہے. مسجدوں کا رخ ٹھیک نہیں ہے نا, اپنے رخ کو ٹھیک کرو, ایڑی کو ایڑی سے جو ہے نا کندھے کو کندھے سے ملا دو. وہ جو اصل مقصد تھا وہ غائب ہو گیا, اور آج بھی معذرت کے ساتھ انہی چیزوں میں ہم لگے. معمولی اگر آپ کا رخ کچھ ادھر ہو گیا نا بس آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ قبلے کی حیثیت, یہ مرکز کی طرف یہ توجہ کیا معنی رکھتی جی؟ کیوں اللہ کا حکم ہے کہ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں نا اللہ والے جدھر بھی رہتے اپنا رخ میرے گھر کی طرف کریں. کیوں؟ کیا ادھر اللہ موجود ہے؟ کیا بات, اتنے ثواب ادھر آپ کو کیوں ملتے, یا آپ کو کیوں ادھر بلایا جاتا؟ وہاں طواف ہو رہے ہیں, وہاں اعتکاف ہو رہا ہے, یہ کیوں سارا کچھ؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا اس قبلے کے بارے میں؟ اگرچہ کل کے درس میں انشاءاللہ تفصیل اس کا آپ کو پڑھوں گا, لیکن ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس, اس نے سرکشی کی, میرے بندوں کو اور تمہاری قوم کو غلام بنائے,
اور میرے ملک اور معذرت جو مصر ہے ان کے سارے وسائل پر قبضہ کیا، اور اشرافیہ کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کیا. قارون بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، حامان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، سامری بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. جا کر اپنی قوم کو اور میرے بندوں کو وہاں آزاد کر دو اس کے ظلم سے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وہ جب ادھر آیا یہ دعوت اس کو رکھی، فرعون اور بڑا کوٹا، مزید ظلم کو زیادہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار اب اس کی ظلم سے ہم کس طرح نکلے، اپنی قوم کو کیسا آزاد کرے، وہ طریقہ کیا ہے کہ اپنی قوم کو ہم اس کے ظلم اور اس کی بربری سے نکالے، اس کی غلامی سے نکالے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس آیات کو آپ نے سمجھنا ہے نا. سورہ یونس کی آیات 87 کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا. جب اس نے کہا کہ مجھے نجات دے دے کہ میری قوم آزاد ہو جائے، اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کیا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، اب دو بھائی، بِمِصْرَ مصر میں، بیوتن گھر، کیا بنا دو، گھریں بنا دو، وَجْعَلُوا اور بناؤ بیوتکم اپنے ان گھروں کو، قبلتن قبلہ بنا دو، کیا بنا دو ان کو، قبلہ بنا دو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ان قبلوں میں ان گھروں میں اقامت صلاۃ کر دو. اس اقامت صلاۃ کے ذریعے بنی اسرائیل کو جوڑ دو، ان کو فکر دے دو، ان کو آزادی کا درس دے دو، ان کو ایک کمیون بنا دو، ان کو کمیونٹی بنا دو. جب یہ کمیون بنیں گے، جب ان کا نظر و فکر ایک ہو جائے گا، جب یہ ایک صف میں بھائی بھائی بنیں گے، جب ان میں نظم و ضبط پیدا ہوئے گا، جب ایک امام کی قیادت میں جڑ جائیں گے، جب ان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، جب ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور خوف پیدا ہوئے گا، جب وہ اس امام کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اب ان کو مضبوط کر کے، اقبال کے الفاظ میں، اب اس کو فارس کی طاقت کے ساتھ ٹکرا دو. ان جتنے بھی مساجد ہیں ان میں ایک جوڑ پیدا کرو، ایک ربط پیدا کر دو. جب ان کو مربوط کرو، ان کو منظم کرو، اس پوری طاقت کو یکجا کرو، اس پوری طاقت کو فرعون کے ظلم کے خلاف ٹکرا دو، اس طرح تمہاری قوم آزاد ہو جائے گی. لیکن افسوس کا مقام ہے 1 کروڑ سے زیادہ آج مسجدیں بیت اللہ شریف کے اندر میں. خود ہمارے ملک میں 4 سے 5 لاکھ مسجدیں، اور ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، ہر مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، ہر مسجد میں کم سے کم 10 سے 20 آدمی آتے. روزانہ لاکھوں انسان جو ہے نا وہ مسجدوں میں نماز آ کر پڑھتے ہیں، سب قبلے کی طرف ہے، سب کے ہاتھ اللہ کے حضور میں اٹھے ہیں، ہر ایک کا سر خدا کو جھکا ہے، ہر ایک اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، ایک صف میں بھائی بھائی، کندھے سے کندھے ملائے، ایڑی سے ایڑی ملائے، ہے نا، اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے. یہ 50 لاکھ بنتے ہیں. کیا یہ 50 لاکھ اپنے ملک میں ظلم کو ختم کر سکتے ہیں؟ آج کا جو فرعون، جو حامان، جو قارون، جو نمرود، جو آزر، جو سامری ہم پر مسلط ہے، اس کے تسلط سے اس قوم کو وہ نکال سکتے؟ بتائیں مجھے، اس جبر سے نکال سکتے؟ سندھ کی ساری مسجدیں جاگیرداروں کے ظلم سے ہائیوں کو نکال سکتے؟ بتاؤ مجھے. اسی طرح میں چھوٹے چھوٹے اس میں نہیں جاتا ہوں. مثلا کدری جو ہے نا صنعت کار مسلط، کدری سرمایہ کار مسلط، کدری اور سماجی، تو ان کے جبر سے یہ مسجدیں آپ کو نکال سکتے؟ آپ مجھے بتائیں. اس کو چھوڑے، اب دنیا کی طرف آج 1 کروڑ مسلمان، اور ہر وقت بیت اللہ میں لاکھوں لوگ جو ہے طواف کر رہے ہیں، اور حج کے وقت لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہے نا، پوری دنیا سے جاتے. یہ تمام لوگ عالم اسلام سے ظلم کو ختم کر سکتے؟ دنیا کو آپ چھوڑ دیں، عالم اسلام سے جبر کو ختم کر سکتے؟ عالم اسلام سے فرعونیت کو ختم کر سکتے؟ عالم اسلام سے قارونیت کو ختم کر سکتے؟ عالم اسلام کو ان کی غلامی سے نکال سکتے؟ مجھے بتائیں. ایک رخ ان کو دے سکتے؟
عالم اسلام کو یہ بائی بائی بنا سکتے، ان میں مہانگی سوچ کا ہر چیز کا پیدا کر سکتے، عالم اسلام کی معیشت کو اٹھا سکتے، اس کی فقر کو ختم کر سکتے، اس کے جہل کو ختم کر سکتے، اس کو علم و ہنر کے راستے پر ڈال سکتے، ان کے نیچے ہاتھ کو اوپر لا سکتے، ان کو قیادت کی سٹیج پر لا سکتے، زمانے کے فرائض سے اس کو نجات دے سکتے، اس کو آئی ایم ایف کے چنگل سے، ورلڈ بینک کی چنگل سے نکال سکتے، عالمی اشرافیہ کی چنگل سے اس کو نکال سکتے۔ تو ہم نے قبلے کو نہیں سمجھا ہے۔ ان قبلوں سے اے موسیٰ ان قبلوں میں جو ہے نا قوم کو اکٹھا کر دے تو یہ فرعون کی ظلم سے تمہاری قوم کو آزاد کر دے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب خوشخبری ایمان والوں کو کہ یہ جو قبلے والا عمل ہے، یہ جو مسجد والا عمل ہے، یہ جو نماز والا عمل ہے، یہ تمہاری قوم کو آزادی دے گی۔ تو آج تو اتنا ہی ہم نے پڑھا، کل پھر قبلے پر ہم تفصیل سے پڑھیں گے، قبلے کا مقصد، اس کی اہمیت اگر اللہ نے زندگی دی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔